سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بات چل رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معرفت کا نور دیا تھا۔ تو پھر اللہ کن کن چیزوں کو نور کے لفظ سے اپنے قرآن میں استعمال کیا ہے، ان کی بھی بات چلی تھی کل کے سبق میں۔ آج کے سبق میں یہاں سے کہتے ہیں کہ باقی سارے نور ظاہر ہیں، معرفت کا نور پوشیدہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی نور ہیں وہ سب ظاہر ہیں، لیکن معرفت کا جو نور ہوتا ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ کی جو معرفت کا نور ہوتا ہے وہ دلوں میں ہوتا، کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس کے دل میں اللہ کی معرفت زیادہ ہے، کس کے دل میں اللہ کی معرفت کا نور کم ہے، یہ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو باقی ساری کے سارے نور جتنے بھی ہیں وہ ظاہری ہیں، لیکن معرفت کا ایک نور ایسا ہے جو پوشیدہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق من کی دنیا کے ساتھ ہے۔ تن کی دنیا کی چیزوں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اور من کی دنیا میں معرفت کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہاں سے فرماتے ہیں کہ ایک ہے من کی دنیا، ایک ہے تن کی دنیا۔ تن یعنی جسم، ظاہری جسم سے ہمیں جس طرح کھا رہی، پی رہی، موسم کو دیکھ رہی، حالات کو دیکھ رہی، گھروں کو دیکھ رہی، چیزوں کو دیکھ رہی۔ ایک ہے من کی دنیا، من یعنی اندر نفس، روح، اس کی ایک دنیا ہے۔ میں اس لیے بول دیا تھا کہ دو چیزوں کا نام انسان ہے، دو چیزیں جڑی تو انسان بنتا، ایک جسم ایک روح۔ تو جسم کی ایک دنیا ہے، من کی ایک دنیا یعنی اندر کی ایک دنیا ہے، باہر کی ایک دنیا ہے۔ تن کی دنیا میں زمین میں ہر چیز اگتی ہے۔ تن کی دنیا یعنی یہ دنیا، اس میں ہر چیز زمین سے اگتی ہے، اور انسان کے من میں معرفت کی وجہ سے نیکی کی توفیق اگتی ہے۔ من کی دنیا میں معرفت کا نور جب آ جاتا ہے، جس طرح ہریالی پانی پڑنے سے، زمین کے نرم ہونے سے اگتی ہے، اسی طرح ہمارے اندر کی نیکی اگتی کب؟ جب ہمارے اندر معرفت کا، اللہ کی معرفت کا نور آتا ہے۔ اس لیے عارف کو نئے نئے اعمال کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ جو اللہ کی معرفت میں آگے بڑھتے رہتی نہیں، انہوں نئے ان کو اللہ عبادتوں کی توفیق دیتا رہتا۔ یعنی ہم نہ سننے میں بس آتا ہے کہ ایک اللہ والے ایک ہی رکعت میں پورا کا پورا قرآن پڑھ دیا، یہ توفیق کسی کو ملتی ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھتے رہے۔ تو یہ توفیقیں عارفین کو ملتی ہیں، معرفت والوں کو ملتی ہیں، جن کے اندر اللہ کی محبت کا نور ہوتا ہے، نہیں ان کو عجیب عجیب چیزیں اللہ کرنے کی توفیق دیا ہوتا۔ ایسے بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ گھوڑے کے نیچے کھڑے ہو کر، گھوڑے کے اوپر چڑھ کر بیٹھنے تک یہ قرآن شریف پڑھ کر ختم کرتے۔ قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑا یقین نہیں آیا اس بات پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، نعوذ باللہ، ان کی باتوں سے پریشان ہو گئے، وہ اتنے چھوٹے سے وقفے میں کیسے پڑھ دیتی انہوں۔ تو قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ گئے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس۔ آپ کی یہ جو کرامت ہے، وہ یہ کرامت کو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے شروع کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کرے، گھوڑے زمین پر کھڑے ہو کر شروع کرے الحمدللہ رب العالمین کو، گھوڑے کے اوپر پور رکھو، گھوڑے کے اوپر بیٹھنے تک من الجنت والناس تک ختم کر ڈالے قرآن۔ کیوں؟ سمجھ میں آتا ہے؟ ہم نہ سمجھ میں آتا ہے، ہمیں سمجھ سکتے نہیں، لیکن آج ہم نہ سمجھ میں آتا۔ کیوں؟ ہزاروں کلومیٹر کا راستہ فلائٹ میں منٹوں میں ختم ہوتا نہیں، ابروں کے تک کہتا جلدی چلے جاتی نہیں، فلائٹ ہے چلی جاتی کہ نہیں؟
کون بنایا اسے؟ انسان بنایا، اللہ اسے ذریعہ بنائے. وہ بس میں گئے تو، سائیکل میں گئے تو، لہاری میں گئے تو، مثال دے رہا ہوں، کونوتی اوپر نہیں چڑھتے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اتنا لمبا راستہ منٹوں میں طے ہوتا. راکٹ رہی تو اور بھی فاسٹ، جٹ رہی تو اور بھی فاسٹ. تو کتنی جلدی پہنچ رہی ہے. ہمیں سیڑھیاں چلتے تھے، سیڑھیاں چڑھتے تھے ہمیں، اب تو ایسکلیٹر آ گیا، صرف کھڑے ہو گئے تو چلے جاتی. لفٹ آ گیا، کھڑے ہو گئے تو چلے جاتی. پہلے یہ راستہ آہستہ سے طے ہوتا تھا، اب کیسا طے ہو رہا ہے؟ بالکل تکلیف نہیں، برابر چلے جاتی اوپر. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ غیب پر ایمان رکھو. خود بخود باتیں سمجھ میں آتے رہتی، اللہ سمجھاتا رہتا ہے. یہ کیسا وہ کیسا سوال اٹھاتا اس کو تو جسے غیب پر ایمان نہیں. غیب پر ایمان رکھنے والا سوال نہیں اٹھاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہر مرتبہ دعاؤں سے لگائی نہیں، مجاہدے پر. کیا شیب ابی طالب میں تکلیف ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں اٹھائے کہ اللہ مدد کر لے. دعا اٹھاتے، قسم خدا کی جبرائیل جنت کا دسترخوان لے کر اترتے. کیا جنت کا دسترخوان لے کر اترتے. معراج کی رات میں، ایک ہی رات میں 7 آسمانوں کا سفر، 8 جنتوں کا سفر، جہنم میں دیکھ کر آنا، پھر اللہ کے ساتھ دیدار، پھر اللہ سے ملاقات، یہ پورا ایک ہی رات میں طے ہو رہا ہے. براق کتنی تیزی سے لے کر گیا. جبرائیل آتے وہ بھی لے کر جانے کے لیے نہیں. یوسف علیہ السلام کو بچانے کے لیے بیچ کنویں میں تھے حضرت یوسف. کنارے میں پہنچنے سے پہلے اللہ بول دیا کہ جبرائیل جلدی جاؤ میرے یوسف کو بچاؤ. اگر میرے یوسف کو کچھ ہوا تو میں جبرائیل کی فہرست سے، کیا فرشتوں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دیتا ہوں. تو یوسف علیہ السلام ابھی کنارے میں عائش نہیں تھے، آ گئے تھے. کون؟ حضرت جبرائیل. کہاں سے؟ 7ویں آسمان سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں اتنے پتھر پڑے، کیوں نہیں ہے جبرائیل؟ 3 مرتبہ سے زیادہ بے ہوش ہوئی نہیں ہمارے نبی، کتنا پتھر مارے نہیں، کیوں نہیں ہے جبرائیل؟ آ نہیں سکتے تھے؟ پرنا گاڑے نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے کہ نہیں؟ سب میری بات ہے. پھر کیوں نہیں آئے؟ شیب ابی طالب میں اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ احد میں ہمارے نبی بے ہوش کیوں ہوئے؟ گھرانے میں بھوک تھی تو دسترخوان کیوں نہیں اترا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پوری امت کے لیے نبی بنایا تھا. کس کے لیے؟ پوری امت کے لیے. اور پوری امت کب تک؟ قیامت تک. کب تک؟ قیامت تک. اور نبی کا وقت متعین، ہر نبی کا وقت متعین. وہ متعین وقت ختم ہوتے پھر کیا ہو جانا؟ نبی چلے جانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں مدد نہیں آئی، طائف میں مدد نہیں ہے، بعد میں آئی. لیکن جب تکلیف پہنچ رہی تھی اس وقت مدد نہیں آئی. اور صحابہ کو نہیں بولے کہ ہر ہمیشہ کیا کرتے رہو؟ دعاؤں میں بیٹھ جاؤ. جب بھی پریشانی آئے، جب بھی مصیبت آئے، کیا ہو جاؤ؟ دعاؤں میں بیٹھ جاؤ. نہیں نہیں نہیں، یہ تلقین ہرگز نہیں. اس لیے کہ یہ دنیا ہے اور آخرت جب قیامت قریب آتی جائے گی تو لوگوں کا ایمان بھی اتنا کمزور ہوتا جائے گا. اس طرح دیکھ رہی نہیں آج کیا بول رہی دین کی باتوں کی؟ یہ سب پرانی باتیں، یہ سب پرانے لوگ کرتے تھے. قرآن پرانا ہوگا، نعوذ باللہ. اللہ پرانے ہو گئے، چند دن کے بعد وہ بھی بول دیتی اللہ پرانے ہو گئے، نئے اللہ ہونا ہمارا. تو دین میں کمزوری آتی جاتی ہے، اتنی پریشانی آ جاتی، اتنی مصیبتیں آ جاتی، تب ہمیں دعاؤں کا ہاتھ اٹھائے. دعاؤں سے کچھ نہیں ہوا، ہمیں سمجھ جاتی کہ اللہ کچھ نہیں کر رہا. آپ دیکھتی نہیں، دعائیں کرتے ہیں پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی کو ہمیں سمجھتے. قبول ہوتی 3 طریقے سے میں بولیا تھا. جو چیز دینا ہے اللہ دے دیا ہوتا اگر لائق ہے تو، اگر لائق نہیں ہے تو اس دعا کی برکت سے بڑی مصیبت ہٹاتا. اگر وہ بھی نہیں تو اللہ ان چیزوں، ان دعاؤں کو اٹھا کو ثواب کی شکل میں بنا کو کل میدان حشر میں ترازو نامہ اعمال کے ترازو میں ڈالتا اللہ، نیکیوں کے ترازو میں ڈالتا اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہر انسان کے لیے نبی تھے. تو نبی کا وقت متعین ہوتا ہے. نبی جانے کے بعد لوگوں کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، پھر انہیں اللہ سے پوچھنا چھوڑ ڈالتی. تو ایسے وقت میں کیا کرنا؟ ایسے وقت میں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ بھی خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو. پہلے کس سے؟ صبر سے.
वस्सला, उसके बाद नमाज से। जब भी मुसीबत आए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बन जाओ, जब भी मुसीबत आए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बन जाओ, जब भी मुसीबत आए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बन जाओ, जब भी मुसीबत आए हजरत मूसा बन जाओ, जब भी मुसीबत आए हजरत ईसा बन जाओ, जब भी मुसीबत आए हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान। मतलब क्या कि उन्होंने फौरन मुसीबत में अल्लाह को नहीं पुकारते थे, सब्र करते थे। पहले क्या करते थे? जब सब्र नहीं होता, सब्र टूटने के करीब हो जाता, अब पुकारते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैब अबी तालिब में नहीं पुकारे, बल्कि सहाबा को सब्र सिखाए, मुजाहदे पर जमना सिखाए। इसलिए कि आदमी मुजाहदे पर जमना सीख लिया तो आदमी मौत तक अपने ईमान की हिफाजत कर सकता। अब देखो, मिसाल के तौर पर किसी एक बच्चे को बुखार है, हमें इलाज कराए, बच्चे का इलाज नहीं हुआ, फिर उसे ले कहाँ आती? उलमा के पास लेकर आती। बुखार बहुत ज्यादा है, उलमा पढ़कर दम करे, फिर भी कम नहीं हुआ, फिर क्या करती? उसे ले को तावीज़ा वाले के पास जाती, फिर तावीज़ा वाले के पास ले जाती, फिर वहां भी कम नहीं हुआ, फिर ले को उसे गैरों के पास ले आती, गैर मुस्लिम भाइयों के पास, फिर उसे ले को, ऐसा जाते जाते रहे, लेकिन टिकते नहीं। जो अल्लाह बीमारी दिया है वही अल्लाह शिफा देता है। कोई इलाज करा ले को बस सब्र किए रहते तो अल्लाह फौरन इलाज करता, लेकिन तुम्हें फिरे दर फिरे तुम्हें, और अल्लाह भी फिराता गया। तुम ना उलमा पढ़ को दम करे ना, उस पर भी तुम ना भरोसा नहीं आया। तावीज़ा वाले के पास गए, उस पर भी तुम ना देखती नहीं। हमें कमाया की दुआएं करती, चीज़ा की दुआएं करती, घर में बरकत की दुआ करती, वो भी नहीं हुआ तो फौरन क्या करती? फिर दूसरा कतुब ले लाया को अटकाती घर में, उससे भी पूरा नहीं हुआ, फिर दूसरे के पास जाती। ऐसा फिरते जाती, अल्लाह फिराता छता। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहदे पर रखे। इसका यह मतलब नहीं कि हमें अल्लाह से दुआएं नहीं कर सकती, लेकिन कब मुसीबत थी फौरन दुआएं नहीं करना, सब्र करना। हालात सुधरती, लेकिन सब्र बहुत बड़ा, सब्र बहुत बड़ा हथियार। इसीलिए सब्र करने वालों को बगैर हिसाब और किताब की जन्नत। मालूम था हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा, लेकिन सब्र करे, फौरन दुआ नहीं करे। हमारे नबी करे क्या? मालूम था कि नहीं? 6 साल की उम्र में, बचपन में मालूम था कि नहीं मेरे बच्चे ज़बा होती हो, फौरन दुआ करे? नहीं, सब्र करे। क्यों? उम्मत को सिखाना था कि सब्र करो, कुछ भी परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, बीमारी आ जाए, घर में जनाजे उठे, फौरन क्या करो? सब्र करो, जमे रहो। बहुत समझदारी की बात है, अल्लाह के वास्ते समझना है। आज हमें हर चीज में जल्दी कर दी, हमें पड़ को फूक दिया, दम हो जाना, फौरन बच्चा सुधर जाना, नहीं सुधरा फिर बुला ले दूसरे हाथ चले आते, यहां तक शिरक में भी मुब्तला हो जाते, बच्चे की शिफा के खतर। इसीलिए देखो, आदमी मजबूरी का फायदा ज्यादा उठाता, आदमी के पास आदत, और हमारे अल्लाह मजबूरी का फायदा नहीं उठाते कभी भी। इंसान की आदत क्या? मजबूरी का फायदा ज्यादा उठाता। मिसाल के तौर पर हमारा अब्बा बीमार हैं, हम उनको लेकर गए अस्पताल और डॉक्टर बोल दिया बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, ये बोलते ही आदमी वहां धड़ेल को आधा गिर जाता। अब उन्हें एक ही चेक बात बोलता, डॉक्टर साहब जितना भी खर्चा है खर्चा हो जान दे, लेकिन तुम्हें क्या करो, हमारा अब्बा को अच्छा कर दो। डॉक्टर साहब बोलती मैं पूरी कोशिश कर दूं। अब होगा वहां इमोशनल, वहां कम नहीं हुआ, रिश्तेदार बोलती हमें वहां गए, वहां चलो बुला ले को, फिर वहां से वहां बुला ले जाती, फिर रिश्तेदार बोले यहां से वहां बुला ले जाओ, फिर वहां से वहां और एक जगह बुला ले जाती। क्यों? मजबूर ही बाप, कुछ तो भी करना अब्बा के वास्ते, अम्मी के वास्ते, भाइयों के वास्ते, बच्चा के वास्ते। तो रिश्तेदार सब खेल लेते हमारे से, सब खेल लेते। कोई ये नहीं कहते कि 2 रकात पहले नमाज पढ़ो, अल्लाह के दरबार में खूब रो डालो, जाको खूब रो डालो, इलाज करा रही नहीं, यहाँ बैठे हो कब तुम्हें क्या करते रहो, अब रोते रहो, हाथ उठा लो अल्लाह के पास कि अल्लाह दुनिया क्या कर सकती है, दुनिया वाले क्या कर सकते हैं, सब कुछ करने वाला तो तू है अल्लाह, मेरा काम बस यहां तक है, तेरा काम यहां से कर ले तू अल्लाह। हमें हर चीज में रुक जाती, रुकना नहीं, आगे बढ़ना। लोगों की खेल लेती हमारे से लोग, हमें उनका खिलौना बनना नहीं। यहां तक हम ना उन्होंने शिरक में भी बुला लेके चले आते, आओ फला जगह जाएंगे, वहां शिफा मिलता है,
वहाँ भी जाकर जाती, मायूस हो जाती, अल्लाह से भी मायूसी, चीज़ों से भी मायूसी, दवाइयों से भी मायूसी होकर घर में बैठ जाती। और मायूसी वाला बंदा अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको मुजाहदे में रखे, तकलीफ में रखे, परेशानी में रखे, और रखकर क्या कहने लगे? सब्र करो। क्या करो? सब्र करो, चंद दिन सब्र करो, हालत दुरुस्त हो जाती। इन्ना मअल उसरी युसरा, ये एक तकलीफ है तो डबल डबल आसानियां मिलने वाली हैं, लेकिन सब्र करो। तो समझ में आया? मन की दुनिया एक है, तन की दुनिया बाहर, एक है मन की दुनिया। मन की दुनिया में जब अल्लाह की मारिफत का नूर आ जाता नहीं, बहुत अजीब अजीब काम होने लगते, समझ में चाहता। तन की दुनिया में हीरे और मोती के खजाने हैं कि नहीं? तन की दुनिया, मन की दुनिया में मारिफत के नूर के खजाने हैं। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को कोड़ा लगता, लफ्ज क्या निकलता? अहद। लफ्ज क्या निकलता? अहद। मारिफत का नूर खजाना मिल गया था उनको। खुद मां आकर कहने लगी, बेटा बिलाल थोड़ी देर के लिए खामोश हो जा, उन्हें तुझे छोड़ देंगे। अहद बोलना क्या कर डाल? छोड़ डाल। उन्हें खामोश हो जाती, उन्हें फिर तुझे तकलीफ दे देनी। तो बिलाल, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु हंसने लगे और कहने लगे, माँ अब समझ में आ गया कि ये सब नामर्द हैं। ये सब क्या है? नामर्द है। मार मार को थक गए, हुआ नहीं, तो अब एक औरत का सहारा देखो भेजे ही, औरत का सहारा लिए ही। माँ मेरा अल्लाह मुझे आजमा रहा है, मेरा अल्लाह मुझे आजमा रहा है, मैं इस इम्तिहान में फेल होना नहीं चाहता, मैं इस इम्तिहान में कामयाब होना चाहता हूँ। मारिफत का नूर मिल गया था, खजाने मिल गए थे। हजरत सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम को, अल्लाह वालों को देखती नहीं, 24 घंटे रोते रहती। मारिफत के नूर के खजाने किसे मिल जाती, उन्हें खुश नसीब उन्हें। उसे दुनिया में हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह का दीदार 100 मरतबा हुआ। कितने मरतबा? 100 मरतबा अल्लाह का दीदार। देखो, जो मन की दुनिया में, तन की जो मन की दुनिया में बहुत आगे बढ़े, आज हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ताने देती। 17 हदीसें याद थी, उससे ज्यादा हदीसें याद नहीं। 17 हदीसें रख ले को ना अल्लाह का दीदार 100 मरतबा कर लिया। अगर आपके बोलने के बराबर 17 हदीसें रख ले को क्या कर लिए? अल्लाह का दीदार 100 मरतबा कर लिए। अगर 10 लाख हदीसें याद हो जाती तो और क्या होता? सोच कर देखो। तो मैं बोलते ही नहीं 17 हदीसां को, 17 हदीसा में अल्लाह क्या करे? इतना बड़ा इल्म दिया, अगर पूरे हदीसें याद हो जाती तो और क्या होता? तो जो आदमी नफरत में आ जाता नहीं, जो आदमी बगावत में आ जाता नहीं, उनको कोई इलाज नहीं कर सकते। पहले वो लोग, पहले अल्लाह वालों को कुर्ब क़यामत की अलामत यह है कि गुजरे हुए अल्लाह वालों को, पहले अल्लाह वालों को आजकल के आदमियां क्या करती? गालियां देने लगती। क्या लगती? गालियां देने लगती। ये भी क़यामत की अलामतों में से है कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से सिर्फ नफरत है लोगों को, इमाम शाफई से नहीं है, इमाम मालिकी से नहीं है, इमाम मालिक से नहीं, इमाम अहमद इब्न हंबल अलैहिमुर रहमा किसी से नहीं। नफरत किससे है? सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से है और उनके मानने वालों से है। लेकिन मालूम हो जाता मैदान हशर कई को लगता सो चुपके है, चुपके लगता सो मैदान हशर है, टाइम पास को। हर चीज का हिसाब है, हर चीज का। यहां तक अल्लाह फरमाती कि बगैर सींग वाली बकरी को, सींग वाली बकरी जाकर मार दी तब भी उसका हिसाब लिया जाएगा। जब उनका हिसाब चलता है तो हमारा नहीं चलता। हाँ, इसलिए क्या करे तो भी सोच समझ को करना, जबान खोले तो भी सोच समझ को जबान खोलना। कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, सोच समझ को करो अल्लाह के लिए, इसलिए कि हिसाब देना है। क्या देना है? अल्लाह खुद फरमाती, बंदा खुद कहता है ये क्या किताब रे बाप, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, खुल्लम खुल्ला करया सो गुना भी हैं, छक्को करया सो गुना भी हैं, ये कहीं की किताब? वजदू मा आमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। अल्लाह फरमाता तुम्हारा रब किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, जो करे ही वो दिखाता, बस होता नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता अल्लाह। फिर फायदा क्या? तो इसलिए जिनको मारिफत का नूर मिल जाता नहीं, उन्हें बहुत आगे चले जाती। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मारिफत का नूर था। अल्लाह वालों को मारिफत का नूर होता है तो उनके वहां खजाने होते, उनके वहां खजाने होते।
تن کی دنیا میں مشک کی خوشبو پھیلتی ہے اور من کی دنیا میں معرفت کا نور پھیلتا ہے. تن کی دنیا میں دیکھو خوشبو پھیلتا, مشک کی خوشبو پھیلتی کہ نہیں, لیکن من کی دنیا میں معرفت کا نور پھیلتا. جتنا جتنا آدمی اپنے تن اپنے من کی دنیا میں محنت کرتا جاتا ہے, اندر کی دنیا پر محنت کرتا جاتا ہے, اتنا اس کے اندر نور پھیلتا جاتا ہے. تن کی دنیا میں عنبر سے عقل بڑھتی ہے اور من کی دنیا میں معرفت سے فقاہت بڑھتی ہے. فقاہت, مسئلے نکالنا, مسئلے بنانا, مسئلوں کو سمجھنا, یہ سب اللہ کی معرفت سے ہو سکتا. کیا سوچ کر نکالے, تعجب ہوتا ہے کہ قہقہا لگا کر ہنسنا نماز میں نماز کو توڑ دیتا ہے, نماز کو توڑ دیتا اور وضو کو بھی توڑ دیتا ہے. لیکن شرط رکھے کہ قہقہا لگا کر ایسا ہنسنا کہ دوسروں کو بھی سنے آ جائے. کیسا آ جائے؟ نماز میں ایسا ہنسے کہ دوسروں کو بھی ہنسی سنے آ گئی, ہمنا بھی ہنسی آئی, ہماری ہنسی ہمنا بھی سنائی, دوسروں کو بھی سنائی, تو وضو بھی ٹوٹ جاتا اور نماز بھی ٹوٹ جاتی. ایسا ہنسے کہ صرف ہمنا سنے آیا, بازو والے کو سنے نہیں آیا, تو صرف کیا ٹوٹتا ہے؟ نماز ٹوٹتی, وضو نہیں ٹوٹتا. کہیں کہ تو یہاں زور سے ہنسے نہیں نا, زور سے ہنسا تو نہیں وضو ٹوٹتا اس نماز میں, لیکن یہاں زور سے ہنسا نہیں, کہ تو بازو والے کو سنے نہیں آیا, منجے سنائے سے ہنس لیا, تو صرف کیا ٹوٹتا ہے؟ نماز ٹوٹتی. کیا نہیں ٹوٹتا؟ وضو نہیں ٹوٹتا. کیا فقاہت دیکھو, سبحان اللہ. خون نکلیا, نکل کو بہا نہیں, رک گیا وہاں رک جا کو وہاں سک گا. علماء فرماتے وضو نہیں ٹوٹیا, وضو نہیں ٹوٹیا. کیا فقاہت. تو یہ سب کیسے ملے اسو؟ اتنے سارے مسائل کہاں سے ملے؟ ہمیں بنا سکتے تھے؟ ہے ہمت؟ معرفت کے نور سے ملا ہے. چاروں علماء, چاروں مسلک کے علماء, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالکی, امام حنبلی علیہم الرحمہ, اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. کہ کیا محنت کرے, کیا فقاہت تھی ان کی, سبحان اللہ. کیا عقل مندی تھی, کیا حکمت تھی. تن کی دنیا میں کافور بدن کو ٹھنڈا کرتا ہے اور من کی دنیا میں معرفت مومن کے دل کو ٹھنڈا کرتی ہے. تن کی دنیا میں من کی کیا ہو, تن کی دنیا یعنی یہ دنیا کو کافر بدن کو ٹھنڈا کرتا ہے, لیکن من کی دنیا میں معرفت مومن کے دل کو ٹھنڈا کرتی ہے. جس کے اندر اللہ کی معرفت ہوتی نہیں, انہیں آگ میں بھی بڑا ٹھنڈا پن محسوس کرتا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, آگ میں تھے لیکن کیسا تھے؟ بڑا مست تھے. موسیٰ علیہ السلام دریا میں ہی لیکن کیسے ہی؟ مست ہی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہی لیکن کیسے ہی؟ مست ہی. ایوب علیہ السلام بیماری میں لیکن کیسے ہی؟ مست ہی. یوسف علیہ السلام کنویں میں ہی لیکن کیسے ہی؟ مست ہیں. کیسا تھا دل؟ کیا تھا ان کے اندر؟ معرفت کا نور تھا. کیا تھا؟ معرفت سن میں آ رہی ہے نہیں, اللہ کو پہچاننا. کیا بولتی معرفت؟ اللہ کو پہچاننا. دیکھو بھائی, اسی لیے دیکھو اللہ بولو, دیکھو زبان حرکت کرتے, منہ حرکت کرتا, لیکن ہونٹ حرکت نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اللہ دل کا کام ہے, اللہ پر ایمان کہاں کا کام ہے؟ محمد پیار ہوتا ہے. ہمارا نبی باہر کا کام ہے. ہمارے نبی کو چھپا نہیں سکتے, اللہ کی محبت کو دکھا نہیں سکتے, اللہ کی معرفت کو دکھا نہیں سکتے, ہمارے نبی کو چھپا نہیں سکتے. ہمارے نبی کا ہر کام ظاہر سے ہے. ہمارے نبی کا کھانا طریقہ کیسا ہے؟ ظاہر. ہمارے نبی کا لباس ظاہر. ہمارے نبی کی انگوٹھی, ہمارے نبی کی پکڑی, ہمارے نبی کی صدری, ہمارے نبی کے جوتا, ہمارے نبی کا چپل, ہمارے نبی کا مسواک, ہمارے نبی کا کھانا کھانے کا طریقہ, بیٹھنے کا طریقہ, اٹھنے کا طریقہ, چلنے کا طریقہ, بات کرنے کا طریقہ, ماں باپ کا ادب, یہ سب ہمارے نبی کا چھپا نہیں سکتے, اللہ کی محبت کو دکھا نہیں سکتے. اسی لیے اللہ کو پہچاننا, اللہ کی معرفت کا نور لانا اور نبی کو نہیں چھپانا اور نبی کو اپنے جسم سے سجانا. ارے بس, تن کی دنیا کو اللہ نے ریحان اور گلے ولالہ سے مزین کیا اور من کی دنیا کو اللہ نے معرفت کے نور سے مزین کیا. تن کی دنیا میں ہوا چیزوں کو اڑا لے جاتی ہے اور من کی دنیا میں معرفت انسان کو روحانی معراج عطا فرماتی ہے.
ارے باسد میں تن کی دنیا میں ہوا چیزوں کو اڑاتے، لیکن من کی دنیا میں معرفت انسان کو کیا کرتی ہے؟ روحانی معراج کراتی ہے۔ کتنے سارے اللہ والوں کو جنت آتی تھی، کتنے سارے اللہ والے جنت میں جا کر پھر کرائے، ہے کہ نہیں؟ معرفت کا نور ان کو لے کر پھرا۔ تن کی دنیا میں آگ ہر چیز کو جلا دیتی ہے، اور من کی دنیا میں معرفت انسان کی خواہش نفس کو جلا دیتی ہے۔ تن کی دنیا میں آگ کیا کرتی ہے؟ ہر چیزوں کو جلاتی ہے، لیکن من کی دنیا میں انسان کی جو خواہش ہے، نفسانی خواہشات، ان کو جلا دیتی ہے معرفت کا نور۔ تن کی دنیا میں ستاروں سے راستہ معلوم ہوتا ہے، اور من کی دنیا میں انسان کو معرفت سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ معلوم ہوتا ہے۔ جب آدمی دل پر محنت کرتا نا، انہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ معلوم کر لیتا، جیسا لوگ ستاروں سے راستہ معلوم کرتے تھے پہلے یہ جو علامتیں ابھی نہیں، بنگلور اتنے کلومیٹر، حیدرآباد اتنے کلومیٹر، چنئی اتنے کلومیٹر جو راستوں پر لگا ہوا رہتا ہے، پہلے ویسا نہیں تھا، پہلے ستاروں کو دیکھ کر راستہ پکڑتے تھے۔ تن کی دنیا میں جس طرح انسان کی نجات سے دریا ناپاک نہیں ہوتا، اسی طرح من کی دنیا میں انسان کے گناہ سے معرفت کا نور ناپاک نہیں ہوتا۔ تن کی دنیا میں جس طرح انسان کی نجاست سے دریا ناپاک ہوتا، کیا دریا بھائی انسان کی غریزگی سے ناپاک ہو جاتا ہے، اسی طرح من کی دنیا میں انسان کے گناہ سے معرفت کا نور ناپاک نہیں ہوتا۔ اتنی معرفت آگے رہتی ہے کہ ان کو بھول چکو چھوٹا گناہ ہو گیا تو بھی ان کا معرفت کا نور کم نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ ویسا ہی رہتا ہے۔ اللہ فوراً ان کو کیا کراتی؟ توبہ کرنے کی توفیق دیالتی۔ اسی طرح دیکھو، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان اس معرفت کے ذریعے اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ معرفت سے انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ بھیا آج کل دیکھتی نہیں، ہر انسان کی خواہش کیا کہ تو جتنا بڑا عہدے والا رہتا ہے کہ اس کے قریب، اس کے جیسا نہیں، اس کے قریب تو بننا۔ مثال کے طور پر کوئی بڑے عہدے میں ہے، پی ایم ہے، سی ایم ہے، صدر ہے، ذمہ دار ہے، تو میں اس کا رائٹ ہینڈ کو کہتا شان سے بول لیتا نہیں، بول لیتا کہ نہیں؟ ہر انسان چاہتا نہیں کہ میں ان کے قریب رہوں، ان کے ہمیشہ میں ساتھ رہوں، لیکن اللہ یہاں سب کو بول دیا، مسلمانوں کو، ہر ایک بھی میرے سے قریب ہو سکتا ہے، ایک کچھ کو نہیں، ایک کو دو کو رکھ لیے تو پھر نہیں بھائی جگہ خالی نہیں ہے، ایسا بول دیتی دنیا والے، لیکن پوری کائنات کا بادشاہ ہو کر سب کو کہتا ہے کہ انک اذا لمن المقربین۔ جب جادوگر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جادو دکھانے کے واسطے، تو انہوں پوچھے فرعون سے کہ فرعون تو ہمیں کیا دیتا انعام میں؟ تو فرعون کہنے لگا تم نہ میں قریب رکھ لے تو خوش ہو گئے انہوں، وقت کا بادشاہ ہم نے قریب رکھ لیا تو ہمیں کیا مزے میں بھائی بادشاہ کے قریب رہے تو مست مزے اڑے جا، نہیں کیا چیزیں ہونا تو اٹھا کھائے جا، کیا ہونا تو پہنے جا، کتنے مزے لینا ہے تو لیے جا۔ تو دنیا کا ایک چھوٹا سا ادنا انسان، وہ بھی نافرمان، اس کے قریب جگہ مل گئی تو وہ اتنا خوش ہو گئے کہ وقت کے نبی کے ساتھ جادو کرنے کے لیے، جادو کا ٹورنامنٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اللہ سے قریب ہونے کا اللہ ہر ایک کو بھی موقع دیا۔ رابعہ بصریہ کون تھے؟ حسن بصری کون تھے؟ بایزید بستامی کون تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی علیہم الرحمہ، یہ سب اللہ والے کون تھے؟ معمولی جیسے تھے، لیکن اللہ ان کو کہاں تک لے کر گیا۔ اور آج کل کے تصوف کے کتنے امام ہیں، علم کے کتنے دریا کے علم کا سمندر رکھنے والے کتنے علماء ہیں، سیاست میں کتنے علماء ہیں، تصوف میں کتنے علماء ہیں، تفسیر میں کتنے علماء ہیں، حدیث میں کتنے علماء ہیں، اور مسائل میں کتنے علماء ہیں، کہاں تک پہنچ رہی ہمیں معلوم بھی نہیں ہو رہا، اتنی دور پہنچ جا رہی اللہ سے، اتنا قریب۔ اللہ دیکھو کتنا کو موقع دیا، دیکھو بھئی ایک دو کو جگہ فکس ہوتے یا پھر ان کی جگہ دوسرے رکھ سکتی ہیں ہمیں، لیکن اللہ کیا کر رہا ہے؟ کتنے لوگوں کو مفتیان کرام بنایا، کتنے لوگوں کو فقاہت دیا، کتنے لوگوں کو اللہ حدیث کی نعمت دیا سمجھنے کی اور سمجھانے کی، کتنے لوگوں کو قرآن پر محنت کرنے چھوڑ دیا، کتنے لوگوں کو مسلمان کا درد سنبھالنے کے لیے سیاست دے دیا، کتنے لوگوں کو تبلیغ کا کام لے رہا، کتنے لوگوں کو مدرسوں کا کام لے رہا، کتنے لوگوں کو امامت کا کام لے رہا، کتنے لوگوں کو مسلمانوں کی ذمہ داری کا کام لے رہا، کتنے لوگوں کو لے رہا۔ دیکھو ان سب کاموں سے سب بھی کہاں پہنچتے، آخر میں دیکھو سب وہاں پہنچتے، نبی کا راستہ لیتے ہوئے، نبی کے ساتھ جاتے ہوئے سیدھا اللہ سے قریب پہنچ نہیں۔ اسی لیے حضرت آسیہ کی تعریف اللہ قرآن میں کرا ہے کہ حضرت آسیہ سب سے شاندار دعا مانگ ڈالے، سب سے شاندار دعا، اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ اسے قرآن کا ایک حصہ بنا کو چھوڑ ڈالے۔ کیا دعا مانگے حضرت آسیہ؟ اذ قالت، جب آسیہ نے کہا ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تیرے قریب میں گھر دیا، بس میں دنیا کا گھر چھوڑ ڈالتی ہوں، دنیا کے میرے شوہر کو چھوڑ ڈالتی ہوں، سب کچھ چھوڑ ڈالتی ہوں، بس تیرے قریب گھر دیا۔ تو اللہ کیا کرے؟ اللہ سے قریب سب سے زیادہ کون ہے؟
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی بیوی بنالتا ہے کب ہے جنت میں. حضرت آسیہ کس کی بیوی بننے والے ہیں انشاءاللہ؟ ہمارے نبی کی بیوی بننے والے ہیں. حضرت مریم بیوی بننے والے ہیں. کتنی پیاری دعا. قریب اللہ تیرے قریب گھر دے گا تو مانگے سنو خالی گھر ہے لیکن اللہ کیا بھی دے رہا ہے؟ نبی کا رشتہ بھی دے رہا ہے. کیا مطلب بولنے کا کہ اللہ کو تمہیں کتنا قریب مانگتی کہ سب کو دیتا. بھائی اللہ کے پاس خزانے کی کمی نہیں ہے. ہم نہ گھر دیا لے تو پھر بازو کیسا دوسرے کو. تمہیں مانگو اس کا کام دینے کا. کیسا دینا اسے معلوم. ہمیں سوچ لے تو جگہ بس آتی کیا, یہ بس آتی کیا, وہ بس آتی کیا. آپ کو دنیا کا اگر جنت یہاں سے ہمیں دنیا میں سمجھ لیے رہتے تو اللہ دنیا میں جنت دیا ہوتا. اتنی سستی کا جنت ہمیں دنیا میں سمجھ لینا ہے. اتنی چھوٹی سی عقل لے لے کو ہمیں پنگنور میں کیا ہو رہا ہم سمجھ میں نہیں آتا. پنگنور چھوڑو, اب یہ محلے میں فی الوقت کیا ہو رہا ہم سمجھ نہیں آتا. کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے سمجھ میں آتا ہے. اتنی چھوٹی سی عقل لے لے کو انہوں جنت سمجھنے نکلے, انہوں جنت کی حدود قائم کرنے نکلے, انہوں جنت کی نعمتوں کو سمجھنا شروع کر لیا. یہ چھوٹے سے عقلاں لے لے کو وہ بھی اللہ کی معرفت, اللہ کا علم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نہیں کہ اللہ کا علم کتنا ہے, دریا کے برابر ہے. دریا بھی چھوٹی, چونکہ مثال سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. اللہ کے علم کو کسی چیز سے ہمیں طے نہیں کر سکتے. سمجھانے کے لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے غالباً کہا تھا کہ اللہ کا علم دریا ہے, پوری کائنات کا علم. ایک چونچ, ایک پرندہ کو چونچ ڈالا تو چونچ کو ایک قطرہ لگتا نہیں, وہ قطرہ علم اللہ پوری دنیا کو بانٹے ہیں. پوری دنیا کو, بھائی صرف انسانوں کو نہیں, پورے کو اتنا علم اللہ سب کو دیا. اتنا بڑا علم اپنے پاس رکھا ہے تو کس کی عقل سب سے زیادہ, کس کا علم سب سے زیادہ. اس اللہ کی جنت کو سمجھنا ہمیں دنیا کی چیزوں سے مثال دے لینی. ہمارا گھر بھی بازو, ان کا گھر بھی بازو, کیسے جگہ مل جاتی. تجھے کہیں کو بھی پریشانی, تو بس مانگ لے, باقی اس کا کام کیا مانگے نہیں. حضرت آسیہ اللہ تیرے قریب گھر مجھے نکاح کرا بولے, ہمارے نبی سے نکاح کرا اللہ بولے. یہ سب کیوں بولے اللہ قرآن میں؟ ہم نہ سمجھانے کے لیے کہ آسیہ صرف مجھے قریب گھر دیو اللہ کو مانگے سو, لیکن میں ان کو جنت میں کیا کریا, میرے نبی کی بیوی بنا کو چھوڑ دیا. ہمارے نبی جب امی خدیجہ کا انتقال ہو رہا تھا تو ہمارے نبی کہنے لگے تمہارے سوکنہ جنت میں ملتی, ان کو سلام سنو گے. حضرت امی خدیجہ پریشان ہو گئے, میرے سوکنہ حضور آپ تو میرے شوہر ہیں اور میں آپ کی پہلی بیوی ہوں, آپ کی بیویاں کہاں سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نہیں نہیں, جنت میں میرا نکاح ہونے والا ہے, ان دو عورتوں کو کیا کرو, میرا سلام سنا دو. یہ سب کیوں بول رہا بھائی اللہ؟ ہم نہ تسلی دینے کے واسطے کہ تمہیں مانگو بھائی, باقی کا میں دیکھ لیتا ہوں. اللہ تیرا قریب گھر دیا اللہ, بس مانگ لو. کیسا دینا کہ اسے معلوم, کس کے ساتھ رکھو دینا کہ اسے معلوم, کسے معلوم. نبی کے گھر میں اپنا خادم بنا لے تو بس, کیا خادم خدمت کرنے والا بنا لے تو بس نہیں, ہم نہ مزیش نہیں ہے. پوری زندگی دیکھ لے پڑے گا مزے سے. خادم نہیں تو جاتا, نبی کے گھر کو کچرا تو پوچھنے کی ضرورت رہی جنت میں, یہ وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں جنت میں. نبی کے گھر میں کیا تو کام کر لے کر رہو, خادمہ کی جگہ ہم نہ بھی کام مل گا بس. نبی کے گھر میں نبی کا مقام سب سے بڑا, اس نبی کی امت ہمیں, وہاں گھر میں جگہ مل گئی تو بس نہیں ہے. وہ خدمت جو کر رہی نہیں ہے ان کی جگہ ہم نہ مل گئی تو بس نہیں. لیکن نبی کی امت کو اللہ چپکے نہیں چھوڑتا, چن کو دیا اس نے, انبیاء کو تک دیا نہیں. ہم نہ دیا ہے تو کچھ نہ کچھ دینا چاہتا ہے نہیں. انبیاء دعا کرے کہ نہیں, اللہ نبی کی امت میں پیدا فرما کو دعا کرے کہ نہیں, لیکن انبیاء کو دیا نہیں. سو چیز اللہ کسے دیا, ہم نہ دیا تو ہمارے سے محبت کر رہا ہے کوئی کچھ نہیں. تو سب سے زیادہ معرفت سے کیا ملتا ہے؟ اللہ مل جاتا ہے. جیسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا, جیسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا. مانگنے کی ذمہ داری ہماری, محنت کرنے کی ذمہ داری ہماری. ارے بس اس لیے جنت تقدیر سے ملتی نہیں بھائی, جنت محنت سے ملتی. سو میں بار بار بول رہا ہوں, میں جنت تقدیر سے نہیں ملتی, جنت محنت سے ملتی. سو جنت نمازوں سے نہیں ملتی, جنت محنت سے ملتی. سو جنت تہجد سے نہیں ملتی, جنت محنت سے ملتی. سو محنت کا تو کیا, جتنی محنت آپ کرتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے اتنی اچھی جنت آپ کو دیتا. مقدر کی جنت نہ ہوتی تو بلعام باورا کو جنت ملتی, لیکن ملی 300 سال کا عابد, 300 سال کا عبادت گزار, نہیں ملی اسے.
कुत्ते की तरह जबान बाहर पड़ को मर गया। जन्नत अगर मुकद्दर से मिलती तो नबी के खानदान वालों को मिलती नहीं, अबू जहल को जन्नत मिलती, अबू लहब को जन्नत मिलती, लेकिन मुकद्दर की है, मेहनत की जन्नत है। मेहनत करे, हजरत अब्बास हमारे नबी के चचा, उनको मिली जन्नत। मेहनत करे हजरत हमजा, उनको मिली जन्नत। अल्लाह अपने फजल से जन्नत दिया। अरे वसत में इसलिए इबादत कर को, रो धो को, खुश हो जाना नहीं, हमें क्या मिल जाती है को? जन्नत मिल जाती है। मेहनत करते रहना, कब तक? मौत तक। कब तक? मौत तक। फिर उम्मीद रखना क्या को? अल्लाह देता है इंशाअल्लाह। वो बनना नहीं, वो इबादत गुजार बना था नहीं, 500 साल इबादत कर को। अल्लाह जिसे दरिया में पानी, मीठा पानी का इंतजाम भी कराए, अनार का भी इंतजाम करा, बीच दरिया में 500 साल इबादत करे उन्हें। मरने के बाद अल्लाह उसे बोले जा बाद जन्नत में जा, तो उन्हें बोला किस वजह से जाऊं? अल्लाह कहने लगा मेरे फजल से जा। कहने लगा नहीं अल्लाह, मैं 500 साल इबादत करे ना, मैं इबादत के बदले जाता हूँ, तुम्हारे फजल से नको मंजिल। मैं किससे जाता हूँ? 500 साल इबादत से। जा भाई, नहीं नहीं अल्लाह मैं जाता हूँ, मेरी अमल की बुनियाद पर जाता हूँ। ठीक है, तोलो भाई इसका अमल, मेरे नेमत भी तोलो और इसका अमल भी तोलो कि 500 साल मैं इसे मीठा पानी पिलाया हूँ दरिया में रहकर, नमकीन पानी में मीठा पानी, और 500 साल मैं इसे अनार दिया हूँ दरिया में। ये तोलो, ये तोले तक जिसकी नेकियां खत्म 500 साल के। फिर जिंदगी कहाँ, फिर सांसा कहाँ, फिर जिस्म की ताकतें कहाँ, फिर आंखों की नेमत कहाँ, जबान की नेमत, कानों की नेमत, दिलो दिमाग की नेमत, फिर पानी, फिर कपड़े, फिर जिंदगी। या अल्लाह चलेगा ना काम से। फिर अल्लाह बोलेगा तो बेवकूफ को ले जा कहाँ डालो? जहन्नम में डालो। अब बोलेगा तो नहीं अल्लाह तुम्हारे फजल से कहाँ डालो? जन्नत में डालो। हर एक आदमी को भी अल्लाह के फजल से जन्नत मिलती सो, अमल की बुनियाद पर नहीं। क्या? अमल की बुनियाद पर नहीं। अमल करने को खुश हमें क्या होगा? जन्नत मिल जाती? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के फजल से जन्नत मिलती सो। तो सबसे बेहतरीन चीज क्या? अल्लाह को पा लेना। अल्लाह को पा लिया सब मिल जाता है इंशाअल्लाह। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया। गल्ला देने के बाद कहने लगे कि जाओ जाओ। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम टेक्नोलॉजी क्या हो, टेक्निक से, होशियारी से खानदान भी पूछ लिए थे कि तुम्हें कितने भाई हैं? तो 10 भाई। कहने लगे हमें 12 भाई, एक भाई गुम हो गया है, एक भाई अब्बा के पास ही है बिन्यामीन, हमें 10 भाई ही। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब दूसरी मरतबा आती नहीं तुम्हें क्या करो, वो एक भाई को भी लेकर आओ। देखो मैं कितना अच्छा मेहमान नवाजी कर तुम्हारी। हाँ, तुमने बराबर तोल को बराबर दिया हूँ, कमी नहीं कर हूँ, मेहमान एहसान दिखाई नहीं। इसलिए कि अल्लाह खुद फरमाती या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा। ऐ ईमान वालो, अपने सदक़ात को गारत मत करो। किसके जरिए? एहसान के जरिए, तकलीफ के जरिए। बाज़ ने क्या करती हैं, मजबूरी में पैसे दिखाओ को बार बार सबके सामने बोल को दिखाती, मैं देने में सुना, मैं देने में सुना, मैं देने में सुना। बाज़ ने तकलीफ भी देती सदका करदाल को, तो तकलीफ भी देना नहीं और एहसान भी नहीं दिखाना। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये नहीं कहा कि मैं तुमने दिया हूं, बल्कि ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ अच्छी मेहमान नवाजी करा हूं, मैं तुमने बराबर दिया हूं, क्या तो भी कमी करे क्या? बोलो। इसलिए तुम्हें और एक भाई को भी लेकर आओ, तुम्हें और ज्यादा गल्ला मिलता है। तो होशियारी से, चालाकी से क्या करे, मंगा भेजा, अपने भाई को बुलाकर भेजा। तो तरगीब भी दी और तरहीब भी दी। मतलब क्या, एक तरफ तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हीं भाई को लाने का हुक्म दिया, उसको तरगीब कहते हैं, यानी अपने भाई को ले आना और तुम्हें इस तरह का गल्ला एक और ऊन भी मिल जाएगा, यानी और ऊन का गल्ला भी तुम्हें मिल जाएगा अगर 11 भाई है तो। और दूसरी तरफ तरहीब से भी काम लिया और फरमाया अगर तुम इसको लेकर नहीं आओगे तो ना मैं तुम्हें गल्ला दूंगा और ना ही तुम मेरे करीब आना। अब वो फंस गए, बता भी खुद बैठे, और अब उन्होंने उसको लाने की मशरूत भी शर्त भी लगा दी। अब भाइयाँ अटक गए, कहेगा तो भाइयाँ खुद बोले थे कि हमें 11 भाइयाँ, एक भाई घर में है, हमें 10 जने आ कोई। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये भी बोल दिए कि अगली मरतबा है तो क्या करो, अपने भाई को लेकर आओ, वरना मैं इन्हें क्या नहीं देता, इसलिए कि मैं तुम ना बराबर मेहमान नवाजी करा हूँ, बराबर तोल कर दिया हूँ। इजअलू बिदाअतहुम फी रिहालिहिम। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने काम वालों से कहा इन्हों जो पैसे देकर गल्ला खरीदे ही नहीं, गेहूं खरीदे ही नहीं, वो पैसे फिर उनके इसमें डाल डालो। वो पैसे क्या करो, उनके मुठिया में डाल डालो। इसकी 2 हिकमतें उलमा फरमाते, इसकी 2 हिकमतें हैं। एक हिकमत ये है कि जब जाकर वो घर में जाकर मुठा खोलेंगे तो पैसे देखेंगे तो खुश हो जाती है उन्होंने कि बादशाह हमने क्या करा है, फ्री में दिया है,
अनाज पूरा क्या करे हैं, फ्री में दिया है। दूसरा क्या, गए तो फिर वापस आने के वास्ते पैसे हिंकी नहीं की पाप, गरीब थे ना, कनान से आए थे, फलस्तीन से आए थे, गरीब थे, फिर आने के लिए पैसे नहीं रहे तो रुक जाती ना, इसलिए भी क्या करे, किसी भी तरह फिर बुलाना हो को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद क्या कर दिए थे, उनके सामानों में पैसे डाल दिए थे। तो जब वो सब अपने अब्बा के पास गए, जाकर कहने लगे वो सब, अल्लाह फरमाती कि चुनांचे जब वो अपने अब्बा के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अब्बा जान, आइंदा हमें गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है। अब्बा जान, अब हमें गए तो फिर क्या नहीं देती बोल रही उन्होंने, गल्ला नहीं देते, गेहूं नहीं देते बोल रही, लिहाजा आप हमारे भाई बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दीजिए। अब्बा भाई को भेजे तो कहते, वरना गल्ला नहीं देते कहते, ताकि हम फिर गल्ला ला सके, अगर फिर हमने जरूरत पड़ी तो हमें जा क्या कर सके, जाको ला सके। बिन्यामीन के बगैर हमना क्या नहीं मिलता कहते, सौदा नहीं मिलता कहते, और यकीन रखिए हम इसकी पूरी हिफाजत करेंगे। क्योंकि तो एक मरतबा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही सब बोलकर लेकर गए थे, इसलिए खुद कह रहे हैं कि अब हमें पूरी हिफाजत करेंगे। वालिद ने कहा, क्या मैं इसके बारे में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा उसके भाई यूसुफ के बारे में तुम पे पहले किया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं ऐसा भरोसा करने का जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में किया था, तुम्हें बुला लगाती हूँ को। खैर, अल्लाह सबसे बढ़कर निगहबान है और वो सबसे बढ़कर रहम वाला है। और जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनका माल उसमें फिर है, मौजूद है, लौटा दिया गया है। कहने लगे, अब्बा जान, हमें और क्या चाहिए, कि कितना अच्छा बादशाह देखो कि हमारे माल में क्या रखा है, हमारे सौदा में पैसे रख डाला है, ये हमारा माल है जो हमें लौटा दिया गया है, नहीं तो वापस दे दिया है। और इस मरतबा हम अपने घर वालों के लिए और गल्ला लाएंगे, अपने भाई की हिफाजत करेंगे और एक ऊँट का बोझ ज्यादा लेकर आएंगे। अब्बा भाई को भेजो, एक ऊँट उतना ज्यादा और गल्ला लेकर आएंगे, भाई को भी क्या करेंगे, वापस लेकर आएंगे, यूसुफ की तरह क्या नहीं करेंगे, छोड़ कर नहीं आएंगे। इस तरह ये ज्यादा गल्ला बड़ी आसानी से मिल जाएगा। वालिद ने कहा कि मैं इस बिन्यामीन को तुम्हारे साथ उस वक्त तक हरगिज नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह के नाम पर मुझ पर यह अहद ना करो। मैं भेजता नहीं बिन्यामीन को जब तक तुम्हें अल्लाह के नाम पर अहद नहीं करते कि हम इसे क्या करेंगे, सही सलामत लेकर आएंगे, नहीं मारेंगे, इसे जरूर मेरे पास वापस लेकर आओगे, इल्ला ये कि तुम वाकई बेबस हो जाए। चुनांचे जब उन्होंने अपने वालिद को अहद दे दिया तो वालिद ने कहा कि जो कौल व करार हम कर रहे हैं उस पर अल्लाह निगहबान है, पूरा अहद सब कराले को क्या करे, भेज दिए। अब यहाँ से देखो चंद बातें बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। बसा औकात बाप को ऐसी सूरत हाल में जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, नाफरमान हो जाते हैं, उस वक्त बहुत से माँ बाप चंद गलत कामा कर देते हैं। जब बच्चे बिगड़ जाते नहीं तो माँ बाप क्या करते हैं, 3 गलत कामा कर देते हैं। अक्सर कहते 3 गलत कामा करती हैं। ये क्या, उनसे बोलना छोड़ देती। पहला काम, जब बच्चे नाफरमान हो जाती हैं तो क्या कर देती, बोलना छोड़ देती। दूसरा काम, उनको घर से निकाल देती। जब बच्चे नाफरमान हो गए तो क्या कर देती माँ बाप, घर से निकाल देती। तीसरा काम, उनसे पूछना ही छोड़ देते हैं, पूछना ही छोड़ देते हैं, यानी कोई बात पूछना, कोई बात राय मशवरा लेना, पूछना ही छोड़ देते। ये तीनों सूरतें गलत है। बोलना छोड़ देना, घर से निकाल देना और पूछना ही छोड़ देना। औलाद से बोलना छोड़ देना ये भी गलत है, औलाद को घर से निकाल देना ये भी गलत है, औलाद को पूछना समझाना छोड़ देना ये भी गलत है। अरे बस में क्या करना चाहिए, बच्चों को नसीहत करते रहना चाहिए, बच्चों को नसीहत करते रहना चाहिए। क्यों, अल्लाह खुद फरमाती फज़क्किर, नसीहत कीजिए, फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत करना मोमिनीन को ज़रूर नफ़ा देता, आज नहीं तो कल। भाई इससे मिसाल अल्लाह वाले देती, उलमाए दीन देती कि एक ढाली दरख्त से लक्करिच है, दरख्त से लक्कर है, तो पत्ते आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 महीने के बाद नहीं तो 1 साल के बाद ज़रूर आती कि नहीं। कहेगा तो वो ढाली किससे लक्कर है, दरख्त से लक्करिच है। एक ढाली तोड़ को नीचे गिर गई है, एक ढाली तोड़ को नीचे गिर गई है, अब उसमें पत्ते आती, अब वो सिर्फ किसके लायक हो, जलाने के लायक हो। लकड़ी तोड़ कर नीचे गिर गई तो अब वो लकड़ी को हमें ले जाकर फेविक्विक लगाओ को झाड़ को नहीं लगा सकते, अगर लगा दिए तो भी झाड़ को धोखा नहीं दे सकते। हल्लू झाड़ को मालूम नहीं होना, फेविक्विक डाल को लगा ले, झाड़ बेवकूफ क्या, हाँ समझ में नहीं आया, उससे पूरा समझ में आता। जहाँ ढाली आना वहाँ ढाली आती रहती, जहाँ पत्ते आना वहाँ पत्ते आती रहती। तुम्हें फेविक्विक तो लगाओ, कुछ भी लगा ले, कुछ भी नहीं होने वाला, अब वो सिर्फ जलाने के लायक है। इसी तरह मोमिन अमल वाला है या अमल वाला नहीं है, लेकिन फिर भी किसके साथ लक्कर है, ईमान के साथ लक्कर है, तो एक ना एक दिन उसे नसीहत करते रहो, समझ जाता हूँ,
لیکن ایک آدمی ایمان کی حالت میں نہیں ہے, اسے کتنا بھی نصیحت کرو انہیں لائق نہیں ہے, کہ تو اس کے اندر پہلی چیز کیا نہیں ہے, ایمانش نہیں ہے. اس لیے مومن گنہگار بھی رندے, اچھا بھی رندے, اس سے کیا کرتے رہنا, کرتے. اور اللہ فرماتا فذکر, فذکر امر کا صیغہ استمرار کے لیے آتا, مطلب کیا, موت تک کرتے رہو نصیحت. کب تک؟ موت تک. بھائی اگر وہ ایک وقت میں بات نہیں سن رہے تو وہ دوسرے وقت میں سن لیں گے. آج اس کے سننے کا موڈ نہیں ہے تو کل تو بن جاتا نہیں. پانی کا خطرہ بھی بار بار گرتا رہے تو وہ بھی پتھر کو سوراخ کر دیتا ہے. میں کل بول دیا تھا کہ پانی کا خطرہ گرتا رہا کہ نا, وہ جگہ کیا ہو جاتا ہے, سوراخ بن جاتا ہے بار بار پڑھنے کی وجہ سے. یہ تو انسان ہے, بار بار ان سے بات کریں گے تو پھر اللہ رب العزت ان کے دلوں پر کیا کریں گے, اثر ڈالیں گے. آپ حیران ہوں گے کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر دعوت دینے کے لیے 3000 مرتبہ تشریف لے گئے تھے. کتنی مرتبہ؟ 3000 مرتبہ تشریف گئے. میں خود, حضرت جی فرماتے ہیں, میں خود یہ بات پڑھ کر حیران ہو گیا, دین کے اس دشمن کو اتنی کثرت سے دعوت دی جا رہی ہے اللہ کی. 3000 مرتبہ بھائی, دین کا دشمن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, موسیٰ کا فرعون تو بھی تھوڑا کم تھا, میری امت کا فرعون ابو جہل بڑا سخت ہے. میری امت کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل ہے. ایسے ابو جہل کے پاس ہی ہمارا نبی کتنی مرتبہ گئے؟ 3000 مرتبہ گئے. کتنی مرتبہ؟ آج ہمیں ہمارے بیٹے کے پاس جاتی ہوتی مرتبہ نصیحت کرنے, نماز پڑھنا کا تو پڑھ ڈالنا, باپ پڑھیں دے نہیں پڑھیں دے, انہیں پڑھ ڈالنا. بیپار کرو گے تو کر ڈالنا, باپ کریں دے نہیں کریں دے. تہجد کو اٹھ جاؤ گے تو اٹھ جانا, انہیں اٹھن دے نہیں اٹھن دے. یہ کون سا ظلم بھائی ہے؟ ابو جہل کے پاس ہی ہمارے نبی کتنی مرتبہ گئے؟ 3000 مرتبہ. تو ہمارے بچوں کے پاس کتنی مرتبہ جانا ہمیں, جو بچے ہمارے مومن ہیں؟ بار بار سمجھاتے رہنا چاہیے, جلدی حوصلہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے, پیار کا تعلق رکھے, بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے, سمجھاتے رہو سمجھاتے رہو. ہمارے نانا رحمت اللہ علیہ فجر کو اٹھاتے, آنکھیں کھلتے, اٹھانے کی ذمہ داری میری بیٹا, اٹھا دلیا, اب پڑھنا نہیں پڑھنا تیری ذمہ داری. چلے آتے, شرم آ جاتی ہے, وہ سونے نہیں دل چاہتا, مارتے نہیں, گالیاں دیتے نہیں, اڑلاتے نہیں, تھوکتے نہیں, کچھ بھی نہیں, اٹھاتے صرف. آنکھیں کھلتے, اچھا تو بولتے, اٹھانے کی ذمہ داری میری تھی, میں اٹھا لیا, اب بقیہ ذمہ داری کس کی ہے؟ تیری ہے, اللہ مجھے نہیں پکڑتا ہے, بولا چلے جاتے. خود بخود شرم آ جاتی ہے, ہم اٹھ کو بیٹھ جاتے. ہمارا نانا مجھے ہمیشہ ایک بات بولتے تھے رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمایا, کبھی بھی ہسمکھ چہرہ. ابھی بھی عشاء میں بات چیت کر رہے تھے, میت جب بھی خواب میں آتے نا خوشحالی میں, تو ہمیں سمجھ لینا کہ ان کے ساتھ کچھ اچھا ہوا ہے. ہمیشہ جن کی جتنے کے خوابوں میں بہی, الحمدللہ اللہ ان کی مغفرت کرا ہے. امید ہے اللہ کی ذات سے, پکی امید ہے. ہمارے نبی کے چہرے, ہمارے نانا کے چہرے پر کبھی بھی ہسمکھ چہرہ, غربت میں بھی کبھی بھی ناراض نہیں ہوئے اللہ سے. ہر ہمیشہ مجھے ایک ہی بات کہتے کہ بیٹا پیسہ سب کچھ نہیں, رشتہ داری سب کچھ ہے. اپنے بڑے بڑے مالدار بھائیوں کے پاس جاتے غریب ہو کر, ایک لنگی, ایک جھبا, ایک ٹوپی. بڑے بڑے مالدار بھائیوں کے پاس جاتے, بہنوں کے پاس جاتے, بیٹھتے, بات کرتے, سب کو بات کرتے, کسی کی نفرت دل میں نہیں تھی ہمارے نانا کی. میں پوچھتا تھا باقاعدہ, کیسا رہ جاتی با, کہتا تھا میں زیادہ, کیسا رہ جاتی با تمہیں, دل دکھتا نہیں کیا تم نا, اتنا سب کچھ تھا تمہارے پاس, سب کچھ چھوڑ لے کو غربت میں آ گئے, غریبی میں آ گئے, مدرسے کے سفیر بن گئے, پھر مؤذن بن گئے, کیسا رہ جاتی تم نا, تکلیف ہوتی نہیں کیا, تمہارے بھائیاں بڑے بڑے عہدیاں پوہیں, تمہارے بہناں بڑے بڑے مالداری. تو انہوں بولتے تھے بیٹا دنیا بیٹا سب کچھ آتی رہتی جاتی رہتی, لیکن پیسے سب کچھ نہیں ہوتے بیٹا, رشتہ داری سب کچھ ہوتی. باقاعدہ بولتے تھے ہمارا نانا. تو پیار کا تعلق رکھنا, بات چیت رکھنا. حضرت یعقوب علیہ السلام یہی کرے کہ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا عمل ہمارے لیے ایک حجت ہے. وہ سمجھ رہے تھے ان بھائیوں نے چھوٹے بھائی حضرت یوسف کے ساتھ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہے, مگر انہوں نے اسے بولنا نہیں چھوڑا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جیسا کرے نا بھائیاں, ہر باپ آتا تو ہر باپ کیا کرتا تھا, بولنا چھوڑ دیتا. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام بولنا بھی نہیں چھوڑے, ان کو گھر سے بھی نہیں نکالے اور ان سے پوچھنا بھی نہیں چھوڑے, بلکہ ان سے بات بھی کرتے تھے, ان کو گھر میں بھی رکھتے تھے اور ہر بات ان کو پوچھتے بھی تھے. ہوتا ہے ایک بیٹے کو ایسا کر ڈالے تو چھوڑ دیں باپ,
لیکن دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام بس اپنے دل میں ہی غم رکھا، دعائیں بھی کرتے رہے اور بچوں کو سمجھاتے بھی رہے، حتیٰ کہ اب جب انہوں نے دوسرے بھائی کے بارے میں بھی کہا کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیجو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھیجنے سے 100% انکار بھی کر سکتے تھے، لیکن انکار نہیں کرے بلکہ عہد لے کو کیا کرے، بھیج بھی ڈالے۔ یہ ایک بیٹے کے ساتھ کیسا کام کری معلوم، پھر بھی دوسرے بیٹے کو کیا کر رہی، 10 بھائیوں کے ساتھ بھیجنے تیار بھی ہو گئے۔ یہ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے اخلاق۔ یہ اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے باپوں کو کہ بچوں سے بولنا مت چھوڑو، بچوں کو گھروں سے باہر مت نکالو، بچوں سے پوچھنا سمجھانا سمجھنا مت چھوڑو، بلکہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہو، بس دل دل میں ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، سمجھاتے رہو۔ مگر بات ماننے کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھا دیا، فرمایا اچھا میرے بیٹو، تم بھی تو میرے بیٹے ہو، میں اس کو تمہارے ساتھ بھیج تو دیتا ہوں، مگر اب میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ اب میں کیا کرتا ہوں، اللہ کو گواہ بن۔ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کے دل میں یہ بھی احساس ہو کہ ہم ابا سے کون سا وعدہ کر کے آئے ہیں، ہم تو اپنے والد سے کیسی کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا اور اس پر اللہ کو گواہ بنایا، اور صاف ظاہر ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ اس بات کا خیال کرتا ہے کہ میں خدا کو اس بار گواہ بنا کے آیا ہوں۔ جن کے دل میں ایمان ہوتا نہیں، انہوں کبھی بھی اللہ کے ساتھ، جو اللہ کو جب گواہ بناتی نہیں تو تھوڑا ڈرتی ہوں۔ تو ہم بھی اللہ سے عہد کر کے آئے تھے، الست بربکم، اللہ نے پوچھا تھا ہم سب سے عالم ارواح میں، کیا میں تم سب کا پالنے والا نہیں ہوں؟ تو ہمیں سب بولے تھے کہ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین۔ ہم سب ایک ہی زبان میں بولے تھے، میدان عالم ارواح میں اللہ یاد دلاتا ہے انشاءاللہ، کہ ہم سب بول کر آئے تھے کہ اللہ تو ہی ہمارے پالنے والا ہے، ہم سب بول کر آئیں گے۔ اور اللہ یہ بات یاد بھی دلاتا کہ دنیا میں جب تک موت مر نہیں جاتے، بار بار اللہ یاد دلاتا کہ تمہیں کیا کرے تھے، عہد کرے تھے میں سے۔ عہد میں مثال کے طور پر گئے سال یہ ٹائم پر کیا کرتے تھے، یاد ہے؟ گئے وارما گئے مہینہ، تو ہزاروں لاکھوں سال پہلے ہوا سو عہد ہم نہ کیسا یاد رہتا ہے، ہمیں بھول گئے ہی سو کیا کہتے گئے وارم کی بات ہم نہ یاد نہیں ہے، وہ عہد کیسا یاد رہتا ہے، لیکن اللہ یاد دلاتا رہتا ہے۔ کوئی بچپن کی یاد ہم نہ کو دیکھ کے تیری فوٹو ایسی تھی، سو بچپن میں تو ایسا فوٹو لے لا دکھائے، لیکن کوئی بات بولے کہ ایک مرتبہ تجھے یاد ہے کہ بچپن میں تو سائیکل لے جا کو کھمبے کو لگا لیا تھا، ہاں کھمبا ہے کہ بیل کے پیچھے لے جا کو سائیکل لگا رہا تھا، ویسا میں لگا لیتا بچپن میں۔ بکری کو ایسا موز کا چھلکا ایسا ہلاتا رہا تو وہ بکری کی چھیلی کی یاد نہیں ہے، ایسا موز کا چھلکا ہلاتا رہا تو سیدھا پیٹ پر مار ڈالی تھی، وہ اب بھی نشان ہے۔ وہ چیزیں دیکھے تو یاد آتی کہ نہیں، لیکن ہوا ہو کو بلہ کے سال ہو گئے، لیکن کوئی یاد دلے تو یاد آتا کہ نہیں۔ ایسا اللہ بار بار یاد دلاتا رہتا کہتے، لیکن مومن کیا کرتا، فوراً سمجھ جاتا، ہاں میں اللہ سے عہد کیا تھا، فوراً توبہ کرتا رو رو کو۔ لیکن جو غفلت میں ہے، لاپرواہی میں، انہیں بھول جاتا رہتا، لیکن اللہ ہر مسلمان کو یاد دلاتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بھی یاد تھا، کہتے میرے بازو کون کون کھڑے تھے عالم ارواح میں، میرے بازو کون کون کھڑے تھے وہ بھی یاد تھا، کہتے کسے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی لیے معرفت کا نور پیدا کرو بولتے سے اللہ والوں کے پاس ملتا ہے۔ کس کے پاس ملتا ہے؟ اللہ والوں کے پاس ملتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ ایک نقطہ ملا کہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں سے ایک نصیحت کر رہی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے مایوس نہیں ہوئے، سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے۔ بات چیت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے، اور اگر بات چیت کا موقع ملے تو انہیں اللہ کے اور زیادہ قریب کرنا چاہیے، اور زیادہ اللہ سے قریب کرتے رہنا بچوں کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات چیت کے دوران ایک خاص بات کی، فرمایا فاللہ خیر حافظا، خیر اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب سے بڑی بات یہ کہہ دی کہ سب سے بڑا نگہبان کون ہے؟ اللہ ہے۔ نگہبان کا تو کیا، حفاظت کرنے والا، ہمارا خیال رکھنے والا۔ بھائی ہم تو اسباب اختیار کرنے والے لوگ ہیں، مگر اصل محافظ تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارا کام اسباب پکڑنا، اصل حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب بھائی دوبارہ غلہ لینے کے لیے چلنے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو ایک نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ انشاءاللہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ ہم سب کو ساری سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔